عظمت افضل الشہداء سرکار ابو الفضل بلندتر صلوات برائے ظہور وارث ولایت الہیہ سرکار ولی اللہ سر صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم و اہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منقر فضائلہم وغاصب حقوق مجمعین صلوات صلوات ایسے پڑھیں کہ میرا کچھ پڑھنے کا جی چاہے بلندتر صلوات بلا شریک اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی ذات اقدس کے ساتھ کوئی شریک ہو، لیکن وہ اس بات کو بہت پسند کرتا ہے کہ وہ خود آل محمد کی عبادت میں آپ کے ساتھ شریک ہو۔ آپ سلامت و آباد رہیں۔ یک زبان ہے نعرہ تکبیر۔ چلیں میں پھر ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، وہ آپ کا اور میرا اللہ بعد میں ہے، پہلے علی کا اللہ ہے۔ جب آپ علی علی کہتے ہیں نا تو اللہ خوش ہوتا ہے، تو پھر لازم ہے جب آپ اللہ اللہ کریں تو علی خوش ہو۔ ان کی خوشیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں جیسے ان کے غم آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو بس اس بات کو مد نظر رکھیے، مل کے کوشش کیجئے گا۔ یک زبان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان دونوں نعروں کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور منتقم سار اللہ صلوات۔ سلامت و آباد رہیے۔ دعا گو ہوں میرا مالک آپ سب کا اس صف عزا پہ چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ جتنے قدم چل کر آپ اس صف عزا کی ظاہری زینت بنے، دعا کرتے ہیں میرا مالک آپ کو اپنا اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے۔ جس خلوص، محبت، عبادت کے ساتھ خادمین صف عزا نے یہ صف عزا بچھائی ہے، ان کے اہل خانہ، ان کے بیٹے، بھائی، بچے، دوست، احباب، عزیز، اقارب، ماتمی، اہل ولا، محبان محمد و آل محمد، منتظرین سرکار ولی اللہ سر، غرض جس نے بھی جس نیت کے ساتھ مولا کے ذکر کو ظاہری طور پر ممکن بنانے کے لیے جو بھی کاوش، جو بھی کوشش کی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین آج یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے۔ یقیناً آپ سب کے دلوں میں بھی کوئی نہ کوئی دعا تو ضرور ہوگی۔ میں اکثر کہتا ہوں جب ذکر حسین کا اعلان ہو اور آپ گھر سے عزا خانے کی نیت کر کے چلیں تو راستے میں یہ سوچتے آیا کریں وہ کون سی دعا ہے جو مصلح پہ بھی پوری نہیں ہوئی تھی، وہ حسین کے ذکر میں لے آیا کریں۔ جتنی شرم اللہ کو حسین کی ہے نا،
اتنی کائنات میں کسی کو کسی کی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آج تک کوئی یہ جرت کر نہیں سکا، لیکن نام حسین کی قسم میرا عقیدہ ہے، اگر اللہ سے حسین کا واسطہ دے کر اللہ بھی مانگو تو اللہ دے دے گا۔ حسین و اللہ کا معاملہ سمجھ نہیں سکے لوگ، آپ سلامت رہے۔ بے شک، سلامت و آباد رہیے۔ بس یہی دعا مختصراً، میرا مالک آپ میں سے جو دعا رکھتا ہے، میرا مالک تجھ سے کہہ کر دعا مانگنا ہم توہین سمجھتے ہیں، تو عطا کرنے سے پہلے مانگنے والے کی دعا بھی جانتا ہے۔ تجھے معلوم ہے میرا مالک کسے کیا چاہیے، جسے جو چاہیے اسے وہ عطا فرما۔ جو اپنا گھر نہیں رکھتے جاگیر علی اکبر کا صدقہ کر کے عطا فرما، جو اولاد مانگتے ہیں ماتمی عزادار عطا فرما۔ میرا مالک میرا مولا جو روزگار مانگتے ہیں رزق ولایت عطا فرما۔ مولا مختصر کر دوں، جو دنیا مانگتا ہے اسے دنیا عطا فرما، اور جو حسین سے حسین مانگتا ہے اسے حسین عطا فرما۔ آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے۔ بہت دیر سے آپ کائنات کی افضل ترین عبادت میں مصروف ہیں، اپنے حصے کا سجدہ ذکر لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ بزرگ کہا کرتے عبادتیں اجتماعی کی جائیں تو ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ علم میرے سامنے ہیں، میں اگر اپنے عقیدے کے مطابق کہوں کہ میں خود کو بین الحرمین محسوس کر رہا ہوں تو غلط نہیں۔ مجھ سے بہت بہتر، بہت اچھے مالک کے ذاکر اپنی نوکری ادا کر چکے، اس کے بعد آپ کو مجھے برداشت کرنا پڑے گا کچھ دیر، اس کے لیے میں ممنون بھی ہوں، مشکور بھی ہوں۔ میرے پاس صرف عقیدہ ہے اور کچھ نہیں، نہ میں کسی کو نصیحت کرنے کی حالت میں ہوں، نہ کسی کو وصیت کرنے کی پوزیشن میں ہوں، نہ میں اپنا علی آپ سے بانٹ سکتا ہوں، کیونکہ علی کی قسم علی کے معاملے میں میں بڑا بخیل ہوں، میں اپنا علی کسی کو نہیں دیتا۔ جب اللہ اپنا علی کسی کو نہیں دیتا میں کیوں دوں؟ آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے۔ مجھے حکم کرنے والے ماتمی عزادار سب بچے، آپ سب بزرگ بھی تشریف فرما ہیں۔ ایک جملہ جو مالک نے عطا کیا اور مولا کی ہی حضور انہی کی عطا کو میں نے پیش کیا، کافی لوگ اکثر کہتے ہیں، میں آج یہاں پہ وہ ابتدا میں رکھتا ہوں، ساری مشکلیں زمانے کی حل ہو جائیں اگر اس مختصر سے جملے پر غور کریں۔ حسین سب کا، حسین سب کا، علی اپنا اپنا۔ آپ جی آپ سلامت رہیں، میری دعا سیدہ آپ کو رنگ لگا ہے، آباد رہیں، حیدری۔ حسین سب کا ہے، علی اپنا اپنا۔ آپ دیکھئے حسین کے نام پر کہیں کوئی مسئلہ مسائل کوئی معاملہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو ویسے ہی کبھی مجلس میں آ کے شیعہ بھائیوں سنی بھائیوں میں تو اس اعلان کا میرے منہ سے کبھی شاید غلطی سے بھی نہیں، آپ جی میں نوکر ہوں سرکار، میں نوکر ہوں، میں پھر کہتا ہوں یہ کہہ کے میں ایسا کہتا ہی نہیں ہوں۔ جو حسین کی پوڑی پہ آ کے بیٹھ گیا، نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، وہ پھر حسینی ہے۔
میں عرض کر رہا ہوں، بالکل عرض کر رہا ہوں، آپ جب آتے ہیں نا مجلس میں تو اپنی شیعت اپنی سنیت امام بارگاہ کے دروازے پر رکھ کے آیا کریں، حسین سنا کریں، واپسی پر جاتے ہوئے جو حسین ملا ہے نا اس سے اپنی شیعت اور سنیت ملا لو، جس کی مل جائے لے جاؤ، نہ ملے وہیں چھوڑ جاؤ۔ جو حسین سے نہیں ملتی، حسین سب کا، علی اپنا اپنا، اور میں نے اپنے آپ کو پہلے پیش کیا ہے، میں نے لفظ بھی وہ چنا جان بوجھ کر جو میں اپنے لیے ہی کہہ سکتا ہوں، کسی کے لیے تو ادباً نہیں کیا، میں علی کے معاملے میں بہت بخیل ہوں، بہت بخیل ہوں، بہت، یہ اور لام تو بعد میں آتے ہیں، میں علی کی عین میں بھی بخیل ہوں۔ کیوں بانٹوں میں کسی سے اپنا علی؟ جہاں علی پڑھنے لگتے ہیں ہر کوئی بس کریں، شرک باللہ ہو رہا ہے، شرک باللہ ہو رہا ہے، مجھے ایک جواب دو، شرک صرف اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، علی کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ ہم بھی کہہ رہے ہیں، ہم کسی کو اپنا علی نہ دکھائیں گے، نہ بتائیں گے، نہ سنائیں گے، کیوں؟ کل تم کسی کو علی کے ساتھ ملا دو، شرک بالعلی نہیں ہوتا۔ شرک تو شریک تو کہتے ہیں نا، کسی کے ساتھ شرک کر دینا، اور لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے۔ آہا، بے شک، آپ سلامت رہیے۔ ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک ہے عقیدہ۔ میں کل بھی کہہ رہا تھا اقبال ٹاؤن میں قصر سیدہ مخدومہ پاک، میں یہاں وہ بات رکھنا چاہوں گا کیونکہ میرے پیش نظر ہے، میں لاہور کے جس جگہ جس علاقے میں موجود ہوں، اگر میں یوں کہوں کہ یہ لاہور شہر کی شیعت کے لیے، عزاداروں کے لیے اس گملے کی مانند ہے کہ جہاں پھول کا پودا لگایا جاتا ہے اور ترویج ہوتی ہے، تو غلط نہیں ہوگی، اس لیے میں یہاں یہ بات دہرانا چاہ رہا ہوں۔ بادشاہ مالک ختم مرتبت کی ایک حدیث تھی، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ اچھا یہاں ایک تصحیح کر لیجئے، 72 فرقے ہوں گے، 73واں فرقہ نہیں ہوگا، وہ دین ہے۔ فرقہ کہتے ہیں جو دین سے جدا ہو جائے، وہ فرقہ، گروہ، ٹکڑا، الگ ہوا، اس کے لفظ ہی یہی ہیں۔ ایک دین ہے، 72 اس سے جدا ہوئے، وہ فرقے ہیں، اور وہ سب کیا ہیں؟ بھٹکے ہوئے، آپ ناری کہیں، جہنمی کہیں، جو آپ کا دل کرتا ہے۔ ایک شخص جب مالک نے ظاہری پردہ فرمایا، مولا علی کے پاس آیا، مالک ضد نہیں بیانہ، ہم کو سمجھ نہیں سکا، مالک نے جو کہا تھا، کہا ہاں بے شک رسول اللہ نے کہا، کل 73 اور 72 فرقے ہوں گے، سب باطل، ایک حق۔ بہت غور سے، ان میں سے 60 وہ ہیں جو میری ولایت کا انکار کریں گے، اور 12 وہ ہیں جو میری ولایت کا اقرار کریں گے، ہم پھر بھی ان سے بیزار ہیں۔ مسئلہ بن گیا، 72 کے 72 ادھر نہیں، 60 انکار کریں گے، 12 اقرار کریں گے۔ جس کمرے میں 10 لوگ موجود ہیں اور وہ علی کے ماننے والے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، 9 لوگ ایک بات کر رہے ہیں، 10واں ایک بات کر رہا ہے، تو یا وہ 9 علی والے ہیں یا وہ 10واں علی والا ہے۔ جن کی بات آپس میں ٹکرا جائے، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ علی والے کی بات ٹکرایا نہیں کرتی۔ ایمان اور ہے، عقیدہ
اس کے فرق کو سمجھیے. لا الہ الا اللہ ایمان ہے، محمد الرسول اللہ ایمان ہے، علی ولی اللہ بھی ایمان ہے، اس کے کامل ہونے کی ضمانت ہے علی ولی اللہ. لیکن تمہیں نجات مل جائے گی اس بات کی دلیل نہیں. اللہ ایمان مان رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو آمین، ایمان لے آؤ. ایمان والو ایمان لے آؤ. اللہ ایمان لے آئے ہیں اسی لیے تو کہہ رہا ہے ایمان والے. کہا کہ تو پھر یہ جو دوبارہ کہہ رہا ہے ایمان لے آؤ، یہ کیا ہے؟ بتاؤں کیا؟ قرآن کی ہی ایک آیت سے. اللہ کہے گا روز محشر حساب و کتاب کے بعد، جب کچھ لوگ بڑے ہی فخر کی چال چلتے ہوئے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، اللہ کہے گا انہیں روکو، ان سے ابھی ایک سوال اور کرنا ہے. اللہ سوال تو سارے ہو گئے، کہا نہیں اب ایک سوال میں نے کرنا ہے. بتاؤ ولایت علی کو مانا تھا یا قائم کیا تھا؟ لفظ آپ الگ الگ کر لیں، میں نے مفہوم بیان کیا ہے. آج مجلس میں بڑا کمال ہوا جی. ذاکر صاحب نے ولایت پڑھی، وہ ایک علامہ صاحب بھی تھے، انہوں نے بھی ولایت پڑھی. کیا پڑھا؟ ہاں جی ولایت پڑھی. کیا پڑھا؟ جی ولایت پڑھی. بھئی وہ تو ٹھیک، پڑھا کیا؟ ولایت پڑھی جی. سارا دن ساری رات پوچھتے رہو ولایت پڑھی. کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ کیا ہے جسے آپ کہتے ہو ولایت پڑھی؟ مجلس میں وہ کیا پڑھا جاتا ہے جسے آپ کہتے ہیں ولایت پڑھی؟ علی 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 ولایت نہیں ہے. جس دن آپ نے علی کو مان کر پھر کہا نا علی ہم ولایت کو تیری وجہ سے نہیں مان رہے. اچھا رک جاتا ہوں. ولایت کس کی ہے؟ علی کی، اللہ کی. سورہ مائدہ انما ولیکم اللہ. دو ترجمے ہیں، جو بارے میں آئے کر لو، تیسرا جب خود سے کر لو تو مجھے آ کے بتا دینا. انما ولیکم اللہ، بے شک تیرا اللہ تیرا ولی ہے. یا انما ولیکم اللہ، بے شک تیرا ولی تیرا اللہ ہے. اب اللہ کو ولی کہو یا ولی کو اللہ کہو، اگر یہ آیت پڑھتے ہوئے تیرے ذہن میں علی آ گیا، میرا قصور نہیں ہے، شرک باللہ تو کر رہا ہے. یہ آیت پڑھتے میرے ذہن میں تو اللہ ہی رہتا ہے. میں اللہ کہوں تب بھی اللہ اللہ ہے، میں ولی کہوں تب بھی ولی اللہ ہی ہے. یہ ولایت پڑھتے ہوئے نماز باطل کیسے ہوتی ہے میری یہ سمجھ میں نہیں آیا. ابھی آپ کی سمجھ میں یہ نہیں آیا میں نے کیا کہا ہے. اشہد ان علی ولی اللہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ میں گواہی دیتا ہوں علی اللہ کا. تو آپ نے تو شرک خود کر دیا. میں تو نہیں کہہ رہا، آپ یہ گواہی دے رہے ہو. پہلے جا کر لغت کھول کے ولی کے معنی پڑھ لو، پھر کلمہ پڑھنا. ابھی میں ممبر سے ولی پڑھنا شروع کر دوں تو اچھا خاصا مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ لغت سامنے جو نہیں ہے. با اعتبار انسان آپ وہی مانتے ہیں جو سامنے ہو، جو سامنے نہ ہو اسے مانتے ہی نہیں ہیں. میری سمجھ میں یہ نہیں آتا، پتہ نہیں پھر اللہ کو کیسے مانا. سامنے ہے، نظر آیا، دکھائی دیا. عبادت کرتے ہیں نا، کس کی؟ نماز کیا ہے؟ عبادت. کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ روزہ عبادت کس کی؟ حج عبادت کس کا؟ زکوٰۃ عبادت کس کے لیے؟
حتیٰ کہ بڑا احسان کر کے جگر پہ ہاتھ رکھ کے چوک میں فقیر کو جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکال کے 2 بار ادھر ادھر سے کھڑکا کر جب صدقہ دے رہے ہوتے پھر بھی کہتے ہیں قربتاً، وہ بھی اللہ کے لیے ہے نا. یعنی مفہوم عبادت ہے ہی یہ کہ وہ اللہ کے لیے ہے. یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ جو ابھی ذاکر صاحب گئے تھے انہوں نے یا میں نے؟ رسول اللہ نے بتائی نا کہ عبادت ہوتی ہی اللہ کی ہے. تو پھر جب بھی رسول اللہ سے ملاقات ہو پوچھنا ضرور، جب عبادت ہے ہی اللہ کی تو پھر رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نظر الی وجہ علی عبادت. میں نے کوشش کی اپنی پہلی بات کو آسان کر دوں. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ذکر علی یعنی عبادت، علی کا ذکر. آپ سب سے نزدیک میرے بزرگ آپ بھی اور آپ بھی سب ہیں. اب آپ نے مدد تھوڑی سی کرنی ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ساری عبادتوں کے میرے نام کس کی؟ آپ نے کہا اللہ کی. اللہ کی. نظر الہ وجہ علی، ذکر علی، یہ جو علی کا چہرہ اور علی کا ذکر عبادت ہے، یہ کس کی عبادت ہے؟ پکی بات ہے، کنفرم ہو گیا. اللہ کی عبادت ہے. آپ سلامت رہیں. اللہ کی عبادت ہے. آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو حالت روزہ میں نماز نہیں پڑھتے کیا؟ کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ ایک عبادت کر رہے ہیں، ایک عبادت کے ساتھ دوسری عبادت کا ٹکراؤ ہوگا، وہ باطل ہو جائے گی. آپ کہیں گے بھائی صاحب ممبر سے اتریں جائیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. عبادت میں عبادت شامل ہو تو قبول ہوتی ہے. میں کہوں گا پھر اسی طرح اس فتوے والے کو کیوں نہیں اتارتے جو یہ کہتا ہے کہ اگر ذکر میں ذکر آ گیا تو وہ باطل ہو جائے گا. علی کا ذکر بھی عبادت، نماز بھی عبادت، تو یہ ملے باطل نہیں ہوتا. قبول. اتنی سادی بات ہے، وہ سمجھ میں نہیں آئی. اپنی زندگی شاید میں تیسری بار یہ ممبر سے بات کہنے لگا ہوں، مجھے یاد ہے. اپنی ساری زندگی کو یاد کر کے نا، آپ کا جو بھی سن و سال ہے 10-12 سال سے لے کے آپ بزرگ بیٹھے ہیں، یاد کریں زندگی میں کتنی آپ سینکڑوں ہزاروں مجلسیں سن چکے ہیں. ہر مجلس میں علی علی علی. یاد کر کے بتائیں آپ نے مولا علی کے کون سے فضائل سنے ہیں؟ ایسے یاد کریں جو فضیلت مولا علی کی سنی ہے. میں آپ کو ابھی بتاؤں کہ آپ نے آج تک علی کے کوئی فضائل سنے ہی نہیں ہیں. خطابت تو نہیں کر رہا میں، ابھی بات کر رہا ہوں. کوئی فضائل نہیں سنے آپ نے علی. آپ کہیں علامہ صاحب ظاہر صاحب کمال بات جو پھر ہم سنتے رہیں، یہ کیا ہے؟ واقعات سنتے رہیں آپ. اتنی سادی بات ہے. آپ سلامت رہیں. اس بات پہ میں آپ کو داد دے رہا ہوں. آپ واقعات سنتے رہے ہیں. علی بادشاہ کعبے میں تشریف لائے میرا مالک. آپ فضیلت سمجھتے واقعہ ہے کہ بلا؟ اللہ علی کو کعبے میں نہ بھیجتا تو آج طواف کیسے کرواتا ہے؟ واقعہ. علی نے کلہ یجدر چیر دیا. کمال. واقعہ ہے کہ بلا؟ فضیلت بتا. آسمان سے ذوالفقار آئی. واقعہ ہے. اللہ کو اپنے رسول کا دفاع کروانا ہے. واقعہ واقعہ واقعہ. کل ایمان جا رہا ہے. واقعہ ہے. ادھر سے کل کفر آیا تھا تو عدل کا تقاضا تھا. کل ایمان جا. واقعہ. خیبر اکھاڑا. واقعہ. سورج پلٹایا. واقعہ. وہ نماز پسند لوگوں کی نمازیں قضا ہو رہی تھیں تو علی بادشاہ نے سورج واپس بلا کے کہا یہ لو پڑھ لو. واقعہ. مردہ زندہ کیا. واقعہ. جسے تفسیر قرآن کا علم علی نے عطا کیا تھا وہی عبداللہ ابن عباس کہتے تھے یا علی آپ نے مارنے میں کچھ جلدی نہیں کر دی.
سمجھاتے شاید مان جاتا، علی نے ٹھوکر مار کے کہا قوم بیزنی، اٹھ کے کھڑا ہوا، علی نے کہا لے تو اب سمجھا لے۔ آپ سلامت رہیں، خدا کی قسم یہ ٹھوکر ہی ہے جو اس بات کی لطافت کو سمجھا ہے۔ مولا آپ کی ان عقیدوں کو پروان چڑھانے والی ماؤں کو سلام۔ سب مردہ پڑا تھا، دھر سر جدا تھا، ٹھوکر ماری سر سے دھڑ جڑا۔ علی نے کبھی زندگی حیات طیبہ میں اپنے لیے کچھ کیا ہی نہیں، علی نے اپنا آپ منوایا ہی نہیں۔ بھئی علی اپنا آپ تب منوائے جب علی اپنا آپ دکھائے۔ اچھا پھر کہہ رہا ہوں، جب علی اپنا آپ دکھائے گا پھر منوائے گا۔ علی نے اپنا آپ دکھایا کہاں ہے؟ آپ کہیں گے جو یہ آیا ہے، اپنا آپ کب دکھایا ہے؟ علی کی آنکھیں علی کی تھوڑا ہی نہ ہیں، علی کی زبان لسان اللہ، علی کے کان اذن اللہ، علی کا چہرہ وجہ، علی کا سینہ صدرت اللہ، علی کا پہلو جنب اللہ، علی کی پنڈلی ساق اللہ، علی کی روح اللہ، علی کا نفس اللہ، مشیت اللہ یہ ہے، ارادت اللہ یہ ہے، باب اللہ یہ ہے، سیر اللہ یہ ہے۔ یہی تو ہے جو اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ جو علی سے نہیں ہے پھر وہ اللہ کا بھی نہیں ہے۔ آپ سلامت رہیں، یہ ہاتھ مولا کے نالائن پہ ماس ہو، اٹھا کے مل کے ہائے داری جو رونمائی بھئی جس شے کی رونمائی ہو تعریف بھی اسی کی ہوتی ہے۔ تختی ایسے کر کے پردہ ہوتا ہے، تقریب رونمائی، تختی سے پردہ۔ بھئی کوئی ایک تختی ہے جو حجاب میں ہے، آپ ایسے کر کے حجاب سرکائیں گے تختی کھلے گی، تو اب تعارف کروایا جائے گا نا۔ اب وہ جب کعبے کا حجاب سرکا تو جو تختی کعبے سے برآمد ہوئی، اب بھائی یا تو مان لو یا ہمیں منوا دو، ایک کام تو کر لو۔ کعبے سے جو تختی آئی، اب اگر تمہاری نظر خراب ہے تو میں کیا کروں؟ اس تختی کی ہر سطر پہ لکھا ہے اللہ 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 اللہ، عین اللہ وجہ اللہ ید اللہ جنب اللہ۔ میرا قسم کریں کیا؟ آگے کم پھنسے تھے، رضائی صاحب تو اسی اور پھنسات تھا۔ پہلی دنیا کافر کہے، اللہ کرے مجھے اور لوگ کافر کہیں۔ آپ کو کیا پتا علی کے عشق میں کافر سننا کتنا اچھا لگتا ہے۔ ٹھوکر جملہ کہوں، یاد رکھیں گی در و دیوار، بھولنا نہیں۔ علی کے بغض میں کوئی مجھے مسلمان کہے اس سے اچھا ہے علی کی محبت میں کافر۔ سلامت رہو۔ سلامت رہے، آباد رہے۔ علی اپنی ذات میں نہیں، صفات میں، علی اپنی ذات میں نہیں، صفات میں صفات الہیہ رکھتا ہے۔ بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں میں، اور آپ کو پتہ ہے غیر ذمہ دارانہ بات منبر سے کرنا مجھے نہ اچھا لگتا ہے نہ عادت ہے، جملے بازی کا میں سہارا نہیں ہے۔
آپ سے بے شک ایسا ہی ہے، نہ مناسب ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں نے اس بات کی اتنا نقصان دشمن نے نہیں پہنچایا آپ کے دین کو جتنا جملے بازی کرنے والوں نے پہنچایا۔ علی اپنی ذات میں نہیں، صفات میں صفات الہیہ رکھتا ہے، اور اللہ اپنی صفات میں نہیں، اپنی ذات میں خود علی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ٹھوکر نہ ہوتا میں نہ کہتا یہ۔ میری اس بات کو ٹھوکر نیاز بیگ سے لے کے مرکز بناؤ اس کا، یا نقطہ آغاز پوری دنیا میں عالم اسلام میں لے کے پھرو، اس کی رد لانا قرآن سے یا فرمان سے۔ اللہ اپنی ذات میں علی ہے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ اپنی کتاب التوحید، نہ کتاب کا تعارف کروانا ضروری ہے نہ لکھاری کا، وہ کہتے ہیں اللہ کا پہلا نام اللہ نہیں ہے، اللہ کا پہلا نام علی العظیم ہے۔ اللہ اپنی ذات میں علی ہے، علی اپنی صفات میں صفات الہیہ رکھتا ہے۔ آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے۔ نقطہ کمال ہی یہ ہے، میرے بزرگ نے کہا نحنو ہوا نحنو۔ یا تو مولوی صاحب اسکول کالج مدرسے سے آتے ہوئے اسے گرا آتے، پھر تو بات تھی کہ ان کے بعد کوئی پڑھے ہی نہ، ورنہ تو علی والا جاہل نہیں ہوتا۔ تو گرا بھی دیتا، ہمیں علی پڑھاتا جو ابھی پڑھا۔ نحنو ہوا نحنو، کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے۔ ترجمہ کرنے والے تھوڑا سا ٹھہر کے کرتا، عقل آتی تو یہ نہ کرتا۔ نحنو ہوا نحنو میں کبھی کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ سوچو پھر داد دینا۔ نحنو ہوا وہ، نحنو ہم، تو ترجمہ کیا بنا؟ ہم وہ ہم۔ کبھی اپنی طرف سے ٹانکا نہیں لگانا، ہم وہ ہم۔ کمال کیا ہے؟ علی کہتے ہیں پھر بھی وہ ہے، ہم ہے۔ بادشاہوں کا دور دیکھا ہوتا ہے، بادشاہوں کے قبلہ بات کرنے کے اپنے مزاج ہوتے تھے۔ بادشاہوں کو کبھی فخر ہوتا تھا تو کہتے تھے ہم ہیں۔ علی کہہ رہے ہیں ہم وہ ہم، مگر وہ ہے، ہم ہیں۔ سلمان کہتے ہیں مولا کب سے ہو؟ اب اگر چاہنے والے سلمان جیسے ہوں تو پھر علی کبھی کچھ بتاتے ہیں۔ مولا کب سے ہو؟ کہا سلمان کیا بتاؤں، یہ زمین نہیں تھی علی تھا، فضائیں نہیں تھی علی تھا، یہ خلا نہیں تھا علی تھا، عرش یہ پہلا آسمان ابھی کہاں کھلا تھا کہ علی تھا، چوتھے آسمان پہ وہ مصلی نہ بچھا تھا کہ علی تھا، ساتواں آسمان نہ قائم تھا کہ علی تھا، بیت المعمور نہ تھا علی تھا، کعبہ قوسین نہیں تھا علی تھا، جنت نہیں تھی علی تھا، نہ جنت کا وہ دروازہ تھا کہ علی تھا، نہ اس دروازے پہ ابھی وہ کنڈی تھی جسے کھڑکانے سے آواز آتی ہے علی 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 علی۔ قسم بخدا جنت مولا کا فرما، جنت کے دروازے پہ کنڈی ہے، جب کھڑکائی جائے تو آواز آتی ہے علی۔ میں سوچ رہا ہوں جو یہاں علی علی سن کے بدت کہتا ہے، میں نے ڈیل کرنی ہے اللہ سے، اللہ میں جنت میں نہیں جانا، پھر میں کہا مجھے دروازے پہ کھڑا ہے، جب بھی مولوی گزرے گا میں بس کنڈی کھڑکاؤں گا علی علی۔
جس کے دروازے کی کنڈی بھی علی علی کرے. جی بے شک ہے وہ ملا کنڈی کھڑکا کے تو وہاں پہنچا ہے. جس دروازے کی کنڈی بھی علی علی کرے اسے جنت کہتے ہیں. ہائے ہائے آپ سلامت رہیں, آپ جیے آباد رہیں. مولا آپ کو ایسی جنتوں میں صدر رہنا نصیب کرے. جنت آئی وہ جس کے در کی کنڈی بھی ہے. مولا کہتے نہیں تھی وہ, میں علی تھا. سدرۃ المنتہا نہیں تھی, میں تھا. سلمان حجابات نہیں تھے, میں تھا. حجاب قدوسیت و ربوبیت و سبحانیت, حجاب جلال نہیں تھا, علی تھا. کہ مولا جب کچھ نہیں تھا تب آپ کہاں تھے؟ کہا جہاں اللہ تھا. بڑے آرام سے کہہ رہے ہم کہ جہاں اللہ تھا. اب یہ بات آپ مولوی کو کہیں تو وہ کہے گا شرک کیا ہے آپ نے. میں کہوں اچھا ایک بات بتائیے, جب آپ نہیں تھے اور اللہ کا ارادہ تھا کہ آپ کو بنائے, تو یہ ارادہ کسی دن کیا اللہ نے یا ہمیشہ سے تھا؟ اللہ کا ارادہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. یعنی آپ اللہ کے ارادے میں ہمیشہ سے تھے؟ بے شک. لکھ لعنت مولوی, تو اللہ کے ارادے میں ہمیشہ سے تھا. علی کہے میں وہیں تھا جہاں اللہ تھا. سمجھ میں نہیں آ رہا یہ دشمنی ہے کس سے, علی سے کہ اللہ سے؟ بڑا خبیث ہے یہ مولوی. دشمن اللہ کا ہے, دشمنی نکال علی سے رہا ہے. کیوں؟ اللہ نظر نہیں آتا. میں کہہ رہا ہوں یہ علی ہے جو اللہ کے تمام دشمنوں کو اپنے سینے کے زور پہ روک کے کھڑا ہے. اللہ کی ساری دشمنیاں علی نے اپنی طرف پا لی ہیں. کائنات کا سب سے بڑا دشمندار ہے علی. ٹھوکر نہ ہوتا میں یہ بات ہی نہ کرتا, مجھے پتا نہیں ہے. آپ سلامت رہیں. قبلہ آج بھی مردوں کی پنچایت پر پنچایت میں بیٹھ جائے نا تو آج بھی ایک بات ہوتی ہے, جی دشمندار بندے ہیں. تو یہ بات کب کی جاتی ہے؟ جب بڑے جگرے حوصلے کی بات کرنی ہو کہ جی بڑی دشمنیاں دیکھی ہیں, سنبھالی ہیں. کائنات کا سب سے بڑا دشمندار ہے علی. اور کیسا کمال دشمندار ہے علی کا. اپنا ایک دشمن نہیں ہے, سارے اللہ کے دشمن ہیں. گویا علی نے اللہ سے کہا ہے تو رہنا دے, تیرے دشمن جانے میں جانوں. یہی وجہ تھی کہ علی نے کہا دشمن میرے ہیں, لڑے گا تو لے, پھر لوہا بھی میں بھیجتا ہوں. تلوار اللہ نے دی ہے, لازم تھا نا, اللہ کی جنگ کر رہا علی. کہا میری تلوار سے لڑا. اللہ کے لوہے سے, جو اللہ کا لوہا منوا دے اسے علی کہتے ہیں. ایسی باتیں ایسے اچانک ہی کی جاتی ہیں. لوہا جو نہیں مانتا اس کو مسئلہ ہے کوئی نہیں, قرآن سے سورہ حدید نکال دے, تو نکال دے, ہم مان جائیں گے. نکال سکتے ہیں نا, جب تک سورہ حدید ہے لوہے والی سورت, نام ہی ہے سورہ حدید, لوہے والی. اللہ کہتے ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا, کچھ لوگوں پر یہ بہت سخت ہے, کچھ کے لیے اس میں کوئی خوف نہیں ہے. تو صاف ظاہر ہے کس کے لیے سخت ہے اور کس میں خوف نہیں ہے. جو شے اللہ کی ہو کتنی بھاری ہوگی. ہم نے اس قرآن کو قلب رسول پہ نازل کیا. آپ سلامت رہیے. پہاڑوں پہ نازل کرتا کیا ہوتا؟ ریزہ ریزہ. مولوی کا سر پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے. اللہ کہہ رہا ہے پہاڑ پہ نازل کرتا ریزہ ریزہ ہو جاتا. مولوی صاحب سر پہ لیے پھر رہے ہیں, یہ کیوں نہیں پھٹ رہا؟ پتہ چلا قرآن اللہ جس کی بات کر رہا ہے وہ تاج کمپنی والا نہیں ہے. جتنی احادیث کی کتب تمہارے ہاتھ آ سکتی ہیں
دستیاب ہو جائیں بسم اللہ، ورنہ زیدی پوری مدد کرنے کو تیار ہے۔ جب تک جی ہے میرے گھر تو مہمان ہے، تیری مہمانداری میں جتنی میری اوقات کمی نہیں آئے گی۔ تو نے ساری کتابیں پڑھ کے مجھے وہ حدیث نکال کے بتانی ہے جس میں قلب رسول پر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کوئی دوسری بات کی ہو۔ ایک ہی حدیث ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے حبیب ہم نے تیرے قلب پر کوثر اتارا۔ آپ سلامت رہو، آپ جیو، خدا کی قسم میں راضی، سیدہ راضی ہوں آپ سے۔ کوثر اتارا، اور اب مجھے شیعوں کو بتانا نہیں پڑے گا نا کہ کوثر کون ہے۔ قلب رسول پہ کوثر نازل ہوئی۔ کوثر کون ہے آپ جانتے ہیں۔ کوثر رسول اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے جب کوثر آتی تھی، بیٹی کے آنے پہ نہیں، ورنہ آج ہر امتی پہ لازم ہوتا بیٹی کے آنے پہ اٹھ کے کھڑا ہو۔ صحابی نے بھی یہی کہا تھا یا رسول اللہ باپ پر تو بیٹی کی تعظیم واجب نہیں ہے، بیٹی پر باپ کی ہے، آپ کیوں اٹھ کے کھڑے ہوتے؟ کہا خاموش، بیٹی نہیں آ رہی، اللہ کی عزت آ رہی ہے۔ یہیں سے میں آخری منزل پہ بڑھ جاؤں گا، تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا۔ اللہ کی عزت آ رہی ہے، العزت اللہ، مختومہ کا اس میں معلّہ ہے۔ اللہ کی عزت آ رہی ہے تو پھر رسول اللہ پر لازم ہے نا اللہ کی عزت کی تعظیم میں کھڑے ہونا، بیٹی کے آنے پہ نہیں، اللہ کی عزت کرنا رسول پر واجب نہیں ہے کیا؟ لازم ہے نا، عزت اللہ کی عزت آ رہی۔ تو جس نے اللہ کی عزت کی وہ رسول اللہ، تو جس نے اللہ کی عزت نہیں کی وہ لعنت اللہ نہ ہوا۔ خدا جی آپ سلامت رہو، اس سے سادگی سے میں کہہ نہیں سکتا۔ اللہ جو شاید دے دے واپس نہیں لیتا، آپ سلامت رہیے، اللہ واپس نہیں لیتا۔ اچھا یہ معاملہ میں نے ادھر ہی دیکھا ہے، یا اللہ دے دے واپس نہیں لیتا، یا حسین دے دے واپس نہیں لیتا، اور حسین تو جو دے دے اللہ بھی کہے نا کہ حسین بس، حسین کہتا ہے نہیں اور۔ اللہ کی طرف سے جو چیز آئی نا واپس نہیں گئی۔ ابابیلوں کے جھنڈ میں ایک ابابیل بچ گئی تھی جس نے ابرہا پر کنکری نہیں ماری تھی، اللہ نے ریٹرن نہیں لی، اللہ کے ہاں نو ریٹرن پالیسی، واپس نہیں لیتا۔ اللہ نے جبریل سے کہا اس کو کہے یہیں پر گھومتی رہے، میرا کام ہے کہ اس کا رزق کیسے پورا کروں، طاقت کیسے دوں، اس کو کہے گھومتی رہے۔ جب وہیں مکے کے قریب کسی لائن نے کہا یہ علی کی ولایت کا اعلان آپ کر رہے ہیں کہ اللہ نے کیا؟ اللہ نے کہا اس سے تو مجھ پہ عذاب آئے۔ اللہ نے وہی کنکری ماری اور کہا جو حال کعبے کے دشمن کا وہی وارث کعبہ کے دشمن۔ واپس لیا؟ اللہ نہیں لیتا۔ رسول جاؤ انہیں سمجھاؤ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، جاؤ رسول اللہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس عیسیٰ اللہ کا بیٹا؟ کہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے، پکی بات ہے، یہی دلیل ہے۔ کہاں؟ کہا پھر تمہاری اس دلیل سے تو عیسیٰ سے زیادہ حق آدم کا ہے، نہ باپ ہے نہ ماں۔ اب کوئی دلیل کے جواب میں دلیل پر جھنجلا جائے تو کیا کرتا ہے؟ اور کوئی کام نہیں مانے، دوسرے دن حبیب علی کو بھی لے کے جاؤ،
دونوں بھائی مل کر تیسرے دن رسول حسنین کو بھی لے گیا. 3 دفعہ حجت تمام ہو گئی نا. اب اللہ نے کہا ان سے کہو ابنانا انفسنا نسانا. میں تھوڑا سا کم پڑھا لکھا ہوں, جاہل نہیں ہوں, کم پڑھا لکھا. ترجمہ آپ نے کہا ابنانا انفسنا نسانا. تم اپنی عورتیں لاؤ, ہم اپنی عورتیں. نساء کو نساء مستور کہو, نساء کہو عورت کو, تمہاری مرضی. میں وہاں جا ہی نہیں رہا. تم اپنے لاؤ, ہم اپنے. گیا کون آپ کو پتا. تم اپنے جیسے لاؤ. انفسنا قرآن فرمان سے بات ہے. تم اپنے جیسے لاؤ. نفس کسے کہتے ہیں؟ اپنا نفس لاؤ, اپنا نفس. تم اپنے جیسے لاؤ, ہم اپنے جیسے لاتے ہیں. مجھے بس یہ پوچھ کے بتا دو یہ کہہ کون رہا ہے؟ دو ہی ہیں. محمد کہہ رہے ہیں کہ اللہ؟ فیصلہ کر لو جلدی سے. اللہ کہہ رہا ہے, چلو شکر. اللہ کہہ رہا ہے نا, ایک ہی بات ہے, بات ہی ختم ہو گئی ہے نا جی. زبان محمد کی ہوتی ہے, کہتا اللہ ہے. کیونکہ جب محمد کہہ دے کہ اللہ کہہ رہا ہے, ماننا پڑتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے. تم اپنا جیسے لاؤ, ہم اپنے جیسے لاتے. ایک بات بتا, میں تو ماڑا مسکین آدمی, یتیم بھی ہوں, مسکین بھی ہوں. جب تک میرا مولا ظاہری طور پر حجاب میں ہے, میں مسکین بھی, میں یتیم بھی. تو ماڑے جی پہ سب کا زور چلتا ہے سرکار. آپ گالی دیں, آپ گولی دیں, آپ فتویٰ لگائیں, میں کہہ دوں علی اللہ جیسا, آپ تو مجھے ماریں گے. اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تم اپنے جیسے لاؤ, ہم اپنے جیسے. تو یہ اللہ جیسے میں کون گیا؟ علی گیا. آگے بات اس سے بھی خطرناک ہے. تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. یا تو یہ کہہ کے بچ جاؤ جلدی سے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں. اتنی بھی ہمت نہیں ہے. کہ اللہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. اللہ مر گئے. سورہ توحید کہاں لے کے جائیں؟ لم یلد ولم یولد. اللہ نے کہا میں ہی ہوں. کہا پھر یہ بیٹے کا اتنا پلے نہیں پڑا ابھی تک. جو علی کا ہے وہ میرا ہے. یہ علی کے بیٹے ہیں میرے, علی کا نفس ہے میرا ہے. اس سے بڑی دلیل کہاں سے لاؤں؟ اللہ نے کیا کہا لعن اللہ علی الخاسرین. پھر جھوٹوں پہ لعنت کریں گے. تو جب اللہ نے کہا لعنت کریں گے, لعنت چل پڑی یا نہیں؟ چل پڑی. اللہ نے کہا جھوٹوں پہ لعنت ہوگی. لعنت اللہ کی طرف سے, اللہ کی لعنت اللہ سے چل کے آئی. کہاں آئی تھی؟ وہی میدان تھا جہاں خیمے ڈال کے نجرانی تھے. اسی میدان کے اوپر لعنت آ کے کھڑی ہو گئی. وہ میدان کہاں تھا؟ مدینے میں. لعنت انتظار میں ہے, اب پڑھی کہ تب پڑھی. نجرانی سیانے تھے, آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی کتب و صحف پڑے تھے, بندے چڑھائے ہوئے تھے کھجور کے درختوں پہ. اس کا سردار بھی حارث تھا. اس نے کہا دیکھ کے بتانا محمد کتنے لا رہے ہیں. پورا مدینہ, آدھا مدینہ. وہ اوپر سے پکارا کہ نفوس 4 نظر آ رہے ہیں, نور 1 نظر آ رہا. کہا نیچے اترا, نیچے آ. وہ نیچے اترا, یہ سردار خود چڑھا, ادھر دیکھ کے واپس اترا. کہا خیمہ ہٹاؤ. جو خیمہ لگایا تھا, جہاں بیٹھ کے انہوں نے مناظرہ کرنا تھا, ہٹایا خیمہ. کہا ہٹا لو, میں وہ نور آتا دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ کہہ دے پہاڑ کو جگہ چھوڑ تو وہ چھوڑے گا. کیسے نہ چھوڑے؟ اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پہ اتاریں
دے گا تو باہر راستہ کیسے نہیں بدلے گا؟ کہا ادھر نہیں کرنا بات، جو پہلے 3 دن آ رہے تھے تب تو کر رہے تھے، اب کیوں ہٹے؟ کہا اب ان میں کوئی دکھ رہا ہے جو دکھ کر بھی نہیں دکھ رہا، ہم نے تو خطب میں یہی پڑھا ہے جو دکھ کر بھی نہ دکھے وہ ہے، اب یا یہ وہ ہے یا یہ اس کا حجاب ہے، نہ ہم اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں نہ اس کے حجاب سے، ہٹو، اب وہ ہٹے، لعنت پریشان ہو گئے، اللہ کو دیکھ رہی ہے کیا کروں، جن کے لیے تو نے بھیجا وہ تو ہٹ گئے، کہا میں نے کہا تھا جھوٹوں پہ لانا، میری نظر میں جھوٹا وہ ہے جو سیدہ کو جھٹلائے، کہا یہ تو ہٹ گئے، اب میں کیا کروں؟ کہا واپس نہیں آنا، یہیں پہ رہے، انتظار کر، اسی مدینے میں کچھ عرصے کے بعد کسی نے سیدہ کو جھٹلایا، لعنت آپ سلامت رہو۔ ماتمی نے بڑی محبت سے کہا تھا تو میں نے وعدہ پورا کر دیا، اب قرآن سے لعنت ہے، دھیان رکھنا، اللہ کی طرف سے آتی چیز کے راستے میں نہیں آتی، اللہ کی طرف سے لعنت آ رہی ہے، کہیں آپ بڑوں کی طرف جاتے دیکھ کر جذباتی مت ہو جائے، جا رہی ہے جانے دیں، بیچ راستے میں اگر کوئی ابھی نبی کرنے کی کوشش کی، اللہ کی لعنت ہے لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور جو اللہ کی لعنت کی لپیٹ میں آ گیا وہ پھر لپٹتا ہی جاتا ہے۔ آپ سلامت رہیے۔ آخری جملہ بالکل آخری 2 سے 3 منٹ میں، اور پھر عبادت، اور پھر وہی کہوں گا کیونکہ سارا سال بانی مجلس کوشش کرتا ہے کہ مولا کے ذکر کے لیے اسباب جمع کرے، اور پورے سال میں کوئی حسرتیں ہوتی ہیں اس کے دل میں، مجلس میں یہ پڑھ لے، میں بڑی جلدی سے ان چند چیزوں کو میں نے پورا کیا۔ اللہ کا تعارف ہے علی، اپنا تو ہے ہی نہیں، تقریب رونمائی علی کی تو ہوئی نہیں، تقریب رونمائی، میں اردو کا بڑا سلجھا ہوا لفظ استعمال کر رہا ہوں، تقریب رونمائی علی کی ہوئی نہیں ہے، 13 رجب وجہ اللہ کی تقریب رونمائی ہے، صرف ایک جملے کے لیے 2-3 جملوں کی تمہید کر رہا ہوں اور ختم ذہن میں، 13 رجب وجہ اللہ کی تقریب رونمائی ہے، علی کی تقریب رونمائی کو ظہور ولی العصر کہتے ہیں، تب پتہ چلے گا علی کون، تب جو علی ہو اسے کوئی حسرت ہوگی، جو علی ہو اس کو کیا حسرت ہے، وہ تو علی ہے، لیکن ایک حسرت علی کو ہے، اب سوچو وہ کیا حسرت ہوگی جو علی کو ہے، کیوں؟ ہر معرکے کے بعد علی جس کی تعریف کرتے تھے نا، علی علی ہو کر جس کی تعریف کرتے تھے، مالک بڑا کمال لڑتا ہے تو واہ ادھر آ جا، مالک اشتر صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ دوست بھی تھے مالک، وہ بڑا خوب لڑتا، وہ مالک کہتا تھا یا علی آپ کی ذرہ نوازی، اب میری تعریف کر، میں کیا لڑا، لڑتے تو آپ ہیں، جنگ تو آپ کرتے ہیں، یا علی وار تو آپ کرتے ہیں، اچھو پتہ نہیں علی کیا لڑتا، علی کے دل میں ایک حسرت تھی کہ مالک اتنا کمال لڑتا ہے اور بار بار کہتا ہے علی آپ کیا لڑتے ہیں، یہ میں کیسے لڑتا ہوں، اب علی کے دل کی حسرت ہے میں کیسے لڑتا ہوں۔ ایک دن علی کو ایک خیال آیا کہ آخر دیکھوں تو صحیح
میں کیسے لڑتا ہوں؟ آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو آباد رکھے۔ ماتمی کے لیے میری زندگی میری جان بھی حاضر ہے، ورنہ آپ سچ پوچھیں یہ میں جس وقت آیا تھا بچہ 1 گھنٹہ بیٹھا رہا ہوں، یہ مجھے دباتا رہا ہے۔ میں نے کہا بس کر کہہ رہے ہیں آپ کی طبیعت، میں کم از کم اتنا کر دوں کہ آپ ممبر پہ جا کے سنا۔ میں کہا میں تیرے دبانے سے ممبر کے قابل نہیں ہوں گا، ممبر پر جا کے ممبر کے قابل ہوں گا، ادھر جانے دے مجھے، سلامت رہو۔ اسی وجہ سے جو محبت ان سب کی ہے، چند جملوں میں علی نے کہا میں دیکھوں تو صحیح میں کیسے لڑتا ہوں۔ تو پھر ایک جنگ تھی، اس جنگ میں ایک وقت تھا جسے تاریخ نے لیلۃ الحریر لکھا، 7 راتوں والی جنگ۔ عرب کی تاریخ نے کبھی ایسا موقع دیکھا ہی نہیں تھا، یہ دن میں جنگ کرتے تھے، بدو راتوں کو چوریاں کرتے تھے، یہ واحد موقع تھا، آپ سلامت رہیں، کہ راتوں کو بھی جنگ ہوئی۔ 7 راتیں جنگ ہوتی رہی، کائنات میں، بالکل آخری کائنات میں کل عالمین فرادہ یا مل کر صحیح، سب مل کر علی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، یا علی مدد کرنا، یا علی مدد کرنا، یا علی مدد کرنا۔ عالمین جسے مدد کے لیے بلاتے ہیں، لیلۃ الحریر میں اس علی نے کہا یا عباس مدد، بابا ہو کہ میری ایک حسرت ہے وہ تو ہی پوری کر سکتا ہے۔ بابا میں آپ کی حسرت پوری کروں کا تو ہی کر سکتا ہے؟ کہ بابا میں آپ کی حسرت کیسے پوری کر سکتا ہوں؟ کہ حسرت تو ہی پوری کر سکتا ہے کیونکہ تجھے اس نے بیٹا کہا ہے جسے رسول نے اپنی ماں کہا ہے۔ ایمان سے مجھے دکھ رہے گا قبر تک اگر آپ نہ سمجھیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو ہی کر سکتا ہے، تجھے اس نے بیٹا کہا ہے جسے رسول نے اپنی ماں کہا، اور میں ابھی ہاں، اور عباس کے لیے کہا ہے ولدی عباس، کہا تو کر سکتا، کہا بابا حکم کرے نا، کہا علی دیکھنا چاہتا ہے کہ علی کیسے لڑتا ہے۔ کہا بابا کیا کروں؟ کہا کچھ نہیں، میری مسند پہ بیٹھ۔ مسند علی پر عباس بیٹھے، علی نے اپنی دستار پہنائی، اپنی عبا، اپنی قبا، اپنا پٹکا، اپنی نالائن، اور ایک بار ذوالفقار عباس کے ہاتھ میں دی۔ عباس نے ذوالفقار کے قبضہ قدرت پہ ہاتھ رکھا اور ایک بار چاروں طرف لے لائی اور مسکرا کے کہتے ہیں بابا لوگ تو کہتے تھے بڑی بھاری ہے، عباس لوگوں کے لیے ہے، تیرے لیے نہیں، تیرے بازوؤں میں قوت پروردگار ہے، تیری کلائی میں قوت حیدر قرار ہے۔ عباس جا، عباس بڑے، علی نے روک کر نقاب پہنایا، عباس نے جست لگائی، دلدل پہ بیٹھے، دلدل کو بھی پتہ نہیں چلا، علی بیٹھے گئے، عباس چل، میدان میں آئے، جنگ کی۔ علی کی حسرت کیا تھی؟ علی خیمے سے نکلے، ٹیلے پہ بلند ہو کے جنگ دیکھ رہے ہیں۔ اب آخری جملے ہیں، یہیں پہ تمام ہے، میری جانب دیکھنا، بس کچھ خطابت دیکھنے کی ہوتی ہے۔ علی دیکھ رہے ہیں، یہ کھڑے ہیں ایک قدم پیچھے، پہلو میں مالک اشتر، علی بادشاہ دیکھ رہے ہیں بلا تشبیہ، عباس لڑ رہے ہیں، بڑی دیر دیکھتے۔ مالک اشتر بہت کچھ کہتے رہے، یہ پہلا موقع تھا، مالک کہتے میں نے مکالمہ کیا، علی نے جواب نہیں دیا۔ مالک اشتر بول، علی بادشاہ دیکھ رہا ہے، ایک ہی جملہ بولا اور وہ قیامت، خدا کی قسم آپ عرش پہ ہیں، آپ کی معراج ہو جائے گی۔ علی دیکھتے 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 بڑی دیر کے بعد کہتے مالک، جی مولا، کہ مالک تو ٹھیک کہتا تھا، علی تو کمال لڑتا ہے۔
اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کی واحد حسرت بھی پوری کر دے اسے عباس کہتے ہیں۔ مولا ہے حضرات ماتمی آ گئے، ان کو اس حالت میں دیکھ کر ایک جملہ بھی نہیں پڑھ سکتا، میرے لیے ایسے ہی ہے گویا مالک کا جنازہ آ گیا۔ یہ جب ماتمی خود کو پہچانے گا، آپ نے دعا کی ہے شاید کچھ ادا ہو جائے، 2-3 جملے، زیادہ کی زحمت نہیں۔ میرے بادشاہ کا تابوت ہے، مزید مختصر کرنے کے لیے سلام پڑھ دیتا ہوں۔ امام زمانہ بادشاہ آج ظاہری طور پر اپنے بابا کو تابوت میں لٹا گریہ کھولا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں مولا حسن عسکری بادشاہ کائنات کا وہ واحد مظلوم ہے۔ آل محمد میں سب مظلوم، سب کی مظلومیت کھجا۔ مولا عسکری وہ مظلوم ہے جنہیں زہر دیا گیا، کون سا؟ جو مولا حسن المجتبیٰ کو دیا، وہی زہر دیا۔ آپ کی بادشاہ زندگی کرے، لیکن ستم پتہ کیا، خدا لعنت کرے اس جوگہ بن کے شخص پر، لعنت ہو میرے مالک کو زہر دینے والوں پر بھی۔ وہاں تو مولا نے ایک گھونٹ پیا تھا نا، اور پھر پیالہ دے کے کہا تھا جو تیرا مقصد ہے پورا ہو جائے گا۔ مجھے معاف کرنا، میرے مولا ولی العصر کے حضور پرسہ پیش کر رہا ہے، لفظ سخت نہ ہو جائے۔ تیرے اس بادشاہ کو جب یہ زہر دیا گیا نا، تو پیالے میں موجود آخری قطرہ بھی پلایا گیا۔ تو سوچ جب ایک گھونٹ کا اثر تھا کہ کلیجہ ٹکڑے ہوا، سارے پیالے کا کیا اثر ہوگا؟ ایک لفظ میں بتاؤں، تیرے مولا کا جگر بھی کٹ رہا تھا، اس زہر سے تیرے مولا کی آنکھوں سے بھی خون جاری تھا، اس زہر سے تیرے مولا کے کانوں سے خون جاری تھا، حد یہ ہے تیرے مولا کے ہاتھ کے ناخنوں سے خون جاری تھا، اور ستم یہ ہے کائنات کا وہ واحد مظلوم ہے جو زہر کھا کر اپنی قبر خود کھود رہا تھا۔ اللہ اپنی قبر خود کھودی ہے میرے مولا نے، اور جب آخری سانسیں تھی نا بادشاہ کی، مولا ولی العصر کو قریب بلا کے کہتے بیٹا میری آستینیں الٹ، میرا گرے بادشاہ کا، میرے سر سے امامہ اتار، میرے بال کھول دے۔ ولی العصر نے کہا صحیح کیا، کہا اب زمین سے خاک اٹھا کر میرے سر میں ڈال۔ بیٹے کے لیے اس سے کڑا امتحان، ایک بار لرزش والے ہاتھوں سے کہا بابا ایسا کیوں؟ کہا میں چاہتا ہوں جب مجھ سے نانا ملے نا تو مجھے بیٹا نہ کہے، مجھے امام نہ کہے، مجھے حجت نہ کہے، بلکہ دور سے مجھے آتا دیکھ کے کہے آؤ میرا حسین کا آزادار، آؤ میرا حسین کا ماتمی۔ تیرا مولا ایسی حالت میں رخصت ہوا، آخری لفظ کیا تھے؟ حسین تجھ پہ سلام، میں نے اپنی قبر تو کھولی، حسین تجھ پہ سلام، تیرا لاشا بے گور و کفن، تیرے لاشے بے گور و ماتم مظلوم۔